لیکن وہ اپنی ایمانی طاقت سے حکومت کر رہے تھے اس طرح کہ جس منشیات یعنی ہیروئن کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، طالبان کے دور حکومت میں ساری ہیروئن کے کھیت بند کر دیے گئے اور افغانستان سے ہیروئن کا خاتمہ ہو گیا، اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم ہوئی۔ اس حالت میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اول تو یہ بات بھی ذلت کی بات تھی کہ امریکہ جیسا سپر پاور جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ حملہ کرے دنیا کے سب سے کمزور ملک پر، ایسا ملک جس کے پاس ٹینک نہیں، جس کے پاس ہتھیار نہیں، جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، جس کے پاس ایئر فورس نہیں، اس پر حملہ کر رہا ہے، اور حملہ کرتے ہوئے بھی اس طرح ڈر ڈر کر حملہ کر رہا ہے کہ تنہا حملہ کرنے کے بجائے دنیا کی 27-28 ملکوں سے فوجیں لے کر کہ ہم مل کے کریں گے، اکیلا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ 27-28 ملکوں کو ساتھ لے کر حملہ کر رہا ہے۔ یہ بات بذات خود ذلت کی بات ہے، کمینگی کی بات ہے کہ ایک انتہائی طاقتور وہ انتہائی کمزور انسان کے اوپر حملہ کرے۔ ایک آدمی پہلوان ہے اور پہلوانی کے میدان میں لوگ اس کو شکست نہیں دے پاتے، اور وہ آ کے کمزور منحنی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو اس کا یہ حملہ کرنا ہی بذات خود ایک ذلالت کی بات ہے۔ ارے بھائی، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے جیسے کسی سے کرو نا۔ تم نے مقابلہ کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے ایک انتہائی کمزور ملک کا انتخاب کیا، یہ بذات خود ذلت کی بات۔ ایک پہلوان جیسے ایک منحنی انسان کے اوپر، کمزور انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہ پہلوان کی شان کے بھی خلاف، اس کی عزت کے بھی خلاف ذلت ہی ذلت ہے۔ لیکن اس نے اس ذلت کا اقدام کیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے ہزارہ انسانوں کا خون بہایا، جس میں عورتیں بھی داخل، جس میں بچے بھی داخل، جس میں جوان بھی داخل، ان سب کا خون بہایا۔ ہسپتالوں پر بمباری کی ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کے اوپر بمباری کی ہے، اور انسانی حقوق کا نام لینے والے انہوں نے انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیا اپنے اشتعال انگیز حملوں کے ذریعے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ لیکن مقابلے پر وہ تھے کہ جن کے پاس اگرچہ ظاہری طور پر ہتھیار نہیں تھے، پیسے نہیں تھے ہتھیار خریدنے کے لیے، جن کے پاس ٹینک نہیں تھے، جن کی فوجیں بہت تعداد میں کم تھیں، نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی، نہ ان کے اوپر بمباری کرنے والے آلات تھے، لیکن صرف ایک چیز تھی، اور وہ ہے قوت ایمانی۔ اس قوت ایمانی کے ذریعے 20 سال تک دنیا دیکھتی رہی کہ انہوں نے ان سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آخر میں ہزارہ ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ کو ہوش آیا کہ میں کس قوم سے جا کر ٹکرا گیا ہوں، اور کس قوم سے میں نے اپنی دشمنی ٹھان لی ہے۔ میں ہزارہ ارب یہاں پر لٹا چکا ہوں، اور اپنے ہزاروں فوجی مروا چکا ہوں،
لیکن میں اب تک کامیابی کی شکل نہیں دیکھ پا رہا، لہذا اس نے ہتھیار ڈال دیے اور امن کا معاہدہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن اپنے مہرے بٹھا کر گیا، اپنے مہرے بٹھا کر گیا اور ان امر مہروں کو طاقت فراہم کی۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو 2.5 لاکھ فوج تھی جو امریکہ نے افغان کی اس وقت انتظامیہ کے پاس چھوڑی تھی، اور ان کی طالبان کے تعداد مشکل سے 40,000 تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ ادھر امریکہ نکلا اور ادھر افغانستان کے عوام نے ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے، اور جو افغان فوجی تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے، اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس قدر تیزی سے افغانستان کے مختلف صوبے اور شہر ان کے قبضے میں آئے، اور بالآخر کابل کے قصر صدارت تک پہنچ گئے، جہاں بیٹھ کر کبھی متکبر بیٹھ کر یہ کہا کرتا تھا کہ ہم کسی قیمت پر بھی طالبان کی حکومت گوارا نہیں کریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان داڑھی اور پگڑی والوں کو لے جا کر بٹھایا، جنہوں نے وہاں بیٹھ کر سورہ فتح کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر ایسا دکھا دیا ہے دنیا کو